اس علم سے جو آج دنیا میں علم ہے، انسان کو کیا فائدہ ہوا، انسانیت کو کیا فائدہ ہوا، اس علم سے انسان کیا کر رہا ہے اور انسان کے لیے کتنا یوزفل ہے؟ کیا وہ علم روس میں نہیں ہے؟ کیا وہ علم یوکرین میں نہیں ہے؟ کوئی علم امریکہ میں نہیں ہے؟ کوئی علم اسرائیل کے پاس نہیں ہے؟ ان کے پاس بھی تو علم ہے، اتنا نازک علم ہے کہ زمین کے اندر کہاں ہے وہ بھی وہ جھانک لیتے ہیں، کس جگہ میں ہے وہ آپ پتہ لگا لیتے ہیں، پھر آپ پہ اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن ایسے علم سے کیا فائدہ کہ انسان پہ بم گراتا ہے؟ ایسے علم سے کیا فائدہ کہ انسان کو مارتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتا ہے اور پھر اس پہ تالی لگاتا ہے، اس پہ ہنستا ہے، اس پہ شراب پیتا ہے اور کہے لگاتے ہیں۔ یہ کون سا علم ہے؟ اگر اس علم کہ اس نتیجہ کو دیکھنا چاہیں کہ انسانیت کو کیا فائدہ ہوا تو روس میں دیکھ لیجئے، یوکرین میں دیکھ لیجئے، شام میں دیکھ لیجئے، لبنان میں دیکھ لیجئے، افریقہ میں دیکھ لیجئے، اسرائیل میں دیکھ لیجئے، ایجپٹ اور غزہ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیجئے کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ کوئی اس علم سے فائدہ کیا ہوا؟ ایسے شخص جس کے پاس علم ہے اور اس علم کے ذریعے سے کسی انسان کو مارنے کی پلاننگ کرتا ہے، کسی کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتا ہے، کسی کا خون بہانے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ علم وہ زاری علم ہے، وہ ایسا نقصان دہ علم ہے کہ جس علم پہ ناز آپ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے علم والے جو انسان کو مارتا ہے۔ میں نہیں کرتا مسلمانوں کی بات، میں نہیں کرتا ہندو بھائیوں کی بات، میں نہیں کرتا اسرائیلیوں کی بات، میں نہیں کرتا عیسائی یہودی کی بات، میں انسانیت کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میرے رسول سید المرسلین خاتم النبیین اس دنیا میں آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ تو پیڑ پودے کے بھی رسول ہیں، آپ تو اینیملز کے بھی رسول ہیں، آپ پورے انسان کے رسول ہیں۔ آپ نے کبھی انسان کو دھتکارا نہیں۔ میں پوری انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ آج ایسا انسان کے پاس علم ہے، انسان پریشان حال ہے، انسان سسک رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں میں سکون سے ہوں، آپ سوچتے ہیں میرے بچے سکون سے ہیں۔ ابھی غزہ پہ اٹیک ہوا ہے، ابھی یوکرین میں اٹیک ہوا ہے، ابھی ہم پر نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھے میرے بھائیوں، جب آگ لگتی ہے تو آگ آپ پہ بھی پہنچے گی، آج پہنچے کل پہنچے۔ اگر آپ نے حفاظت نہیں کی، آپ کا ہندوستان، آپ کا ملک بہت اچھا ہے، بلکہ پوری دنیا میں آپ کا ہندوستان حسین ہے۔ آپ یہاں تقریر کر لیتے ہیں، آپ یہاں خطاب کر لیتے ہیں، مگر وہ ملک جو آپ کے سامنے بہت سارے ملک ہیں جو امامت خطبہ بھی نہیں دے سکتے، آپ بغیر پرمیشن کے آپ تقریر بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے آسانی ہے۔ ہمارا ہندوستان بہت ہی اچھا ہے، آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں۔ آپ کے کوکھ میں جو بچہ ہے، آپ کے گود میں جو بچہ ہے، آپ کے گھر میں جو بچہ ہے، آپ کے گاؤں میں جو بچہ ہے، آپ کے گرد و پڑوس میں جو بچہ ہے، یاد رکھیے گا اس بچے کو تعلیم دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور اس جگہ میں تعلیم دینے کے لیے بھیجیے جہاں دینی تعلیم ہو، اس جگہ میں تعلیم دینے کے لیے بھیجیے کہ جہاں اس کو سکھایا جائے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا رسول کون ہے۔ آج کل جو اسکول ہے نا، تو آپ چلے جائیں تو نفس کی انٹرسٹ کی بات کو سکھاتے ہیں۔ وہ بتائیں گے کہ دیکھو ایپل ہے، یہ سیب ہے، اور یہ بتائیں گے کہ اس کے اندر کون سا پروٹین ہے، کیا کیا ہے، وٹامن ای ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن ڈی ہے، کتنا اس کے اندر واٹر ہے، کتنا اس کے اندر پروٹین ہے، سب کچھ بتائیں گے۔ لیکن کیا نہیں بتاتے ہیں؟ یہ چیز جو بنیاد بچوں کی ہے وہ نہیں سکھائیں گے۔ یہ تو بتائیں گے یہ فروٹ ایسا ہے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے who created it، کس نے اس کو بنایا۔ اگر بچے کو یہ بتایا جائے کہ یہ پھل ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کے اندر فلاں وٹامن ہے، تو بچے سمجھیں گے کہ میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا خدا بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، سب کچھ وہی ہے۔ یہ اس کا تصور ہوگا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو نہ پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو ہر جگہ پڑھانے کے لیے بھیجیے، چونکہ ہر علم کی انسان کو ضرورت ہے۔ آپ انگلش پڑھائیے، آپ میتھ پڑھائیے، آپ فزکس پڑھائیے، آپ ہسٹری پڑھائیے، آپ بایو پڑھائیے، آپ اس کو بایوٹیک پڑھائیے، آپ اس کو بایولوجی پڑھائیے، سائنٹسٹ بنائیے، آپ اس کو آرٹسٹ بنائیے، آپ اس کو انجینئر بنائیے۔ اسلام بالکل نہیں روکتا، اسلام تو ہر چیز کی قدردانی کرتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ پڑھائیے کہ اس بچے کے اندر یہ علم ہو کہ میرا خدا کون ہے، اس بچے کو یہ معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا۔
اگر میں صرف کھانے کے لیے آیا ہوں، میں صرف مال جمع کرنے کے لیے آیا ہوں، میں جائیداد کے لیے آیا ہوں، میں پراپرٹی کے لیے آیا ہوں، اور میرا پاس جو علم ہے جو انسان کے لیے زار ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ نالی کے کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر ہے۔ اس کو دیکھنے میں لگے گا کہ بہت اچھا انسان ہے، سوٹ بوٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو انسانیت کا دل نہیں ہے، پتھر کا سل ہے، بے رحم ہے، بے درد ہے، جابر ہے، شرکش ہے، ظالم ہے۔ ایسے انسان کا میرے خدا کو پرواہ نہیں ہے کہ کس جگہ میں جائے اور ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ نے تو بنایا اس دنیا کے اندر تاکہ انسانیت کی کھیتی کو رحم سے سینچے۔ اللہ نے اس کو بنایا کہ انسانیت کی اللہ کے رسول کی طرح درد کا دربہ لے کے اٹھے، زخم کا مرہم لے کے اٹھے، انسان کا پریمی بن کے اٹھے، لیکن وہ اٹھا تو انسان کے لیے ظالم بن کے اٹھا، اٹھا تو انسان کے لیے قاتل بن کے اٹھا، اٹھا تو انسان کے لیے زار بن کے اٹھا۔ یہ انسان سے فائدہ کیا ہے؟ اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے کہ جو اس کی پرستش کرے، جو اس کی عبادت کرے اور انسان کے لیے نافع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ میرا قرآن ہی کہتا ہے نا کہ یہ ایک انسان کو اگر ناحق کوئی مارتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ پوری انسانیت کا وہ مڈری ہے، پوری انسانیت کا وہ قاتل ہے، پوری انسانیت کا خون کر دیا۔ اور کسی انسانیت کو اگر وہ بچا لے تو ایسا ہے کہ انما احیا الناس جميعا، گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے بچا لی۔ میرے قرآن یہ کہتا ہے، میرا قرآن قتل نہیں سکھاتا، میرا قرآن ظلم نہیں سکھاتا، میرا قرآن قتل و غارت گری نہیں سکھاتا، میرا قرآن فساد نہیں سکھاتا، میرا قرآن خون بہانا نہیں سکھاتا۔ میرا قرآن سکھاتا ہے محبت، پریم، شفقت اور الفت، اس چیز کو سکھاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں، تو آج جو مین پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں، کس جگہ میں پڑھتے ہیں، کیا تعلیم لیتے ہیں، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے رہن سہن کیسے ہیں، اور کیا صحبت میں بچے میرے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ فکر نہیں کی تو یاد رکھیے گا کہ آج اگر آپ نے اس کو اللہ رسول کی تعلیم نہیں دی اور بنیاد جو اس کا بیسک اسٹرکچر ہے وہ اگر مضبوط نہیں ہوا تو جب بچہ بڑا ہوگا ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، سائنٹسٹ بن سکتا ہے، فلاسفر بن سکتا ہے، دانشمند بن سکتا ہے، ٹیچر اور ریڈر پروفیسر بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، وہ پیرنٹس ماں باپ کے حقوق کو نہیں پہچانے گا، وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، وہ خاندان کو نہیں پہچانے گا، وہ میرے رسول کو نہیں پہچانے گا، اور میرے خدا کو وہ نہیں پہچانے گا۔ اور جب خدا کو کوئی نہیں پہچانے گا تو یاد رکھیے گا کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو اسی لیے میرے قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ جس کو ہم نے سمجھنے کے لیے، جس کو ہم نے تفقہ کے لیے، جس کو ہم نے فہم کے لیے ساری چیزیں دی ہیں، اور مین چیزیں کیا ہیں؟ جو تین چیزیں دی ہیں، دل دیا ہے کہ وہ سمجھے، آنکھ دیا ہے کہ وہ دیکھ کر کے میری قدرت کو پہچانے، مجھ تک پہنچے، اور میں نے اس کو کان دیا ہے تاکہ وہ سنے۔ لیکن انسان جب جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، انعام سے بدتر ہوتا ہے، چوپائے سے بدتر ہو جاتے ہیں، حیوانات سے بدتر ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے سے بدتر ہوتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے گا چاہے آنکھ میں کتنا بہترین چشمہ لگا لیں، آنکھ میں کتنا بہترین قیمتی برانڈڈ چشمہ لگا لیں، اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے وہ فلک کے اس شگاف کو، اس آنکھ سے دیکھ سکتا ہے وہ زمین کے تہ کو، لیکن اس آنکھ سے خدا کی قدرت کو نہیں دیکھ سکتا۔ کان سے سن سکتا ہے ہزاروں کلومیٹر دور کی آہٹ کو، لیکن اللہ کی صدا کو سن نہیں سکتا۔ وہ دل میں ظلم کا تو احساس کر سکتا ہے، بربریت کا احساس کر سکتا ہے، قتل کا احساس کر سکتا ہے، لیکن رحم کا احساس نہیں کر سکتا۔ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ایسے انسان ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا؟ جہنم کے لیے تیار کیا ہے۔ ایسے انسان ہیں جو جہنم کے ایندھن ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انس کے ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کو جہنم کے لیے بنایا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یعنی ان کے پاس دل ہے مگر دل سے تفقہ حاصل نہیں کرتے، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر آنکھ سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر کان سے وہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو انعام چوپائے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، یہ بہت حساس وقت ہے،
بہت سینسیٹیو وقت ہے، یہ بہت ہی نازک موڑ ہے، ٹائم ہے۔ اگر آج آپ نہیں جاگے، آج آپ نے تعلیم کی فکر نہیں کی، آج ان مدارس کی فکر نہیں کی کہ جو بہت محنت سے جو مشقت کے ساتھ مدرسہ چلاتے ہیں، معمولی تنخواہ سے پڑھاتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے، تو یاد رکھیے گا کہ تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ جن ممالک نے خیال نہیں کیا، مستی میں پڑے رہے، آج تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا اور وہ بھگت رہے ہیں۔ ابھی آپ کا ملک اچھا ہے، آپ کا ماحول اچھا ہے، آپ کا وقت اچھا ہے، اللہ نے سب کچھ آپ کو موقع دیا ہے۔ یاد رکھیے آپ کے گود میں جو بچے ہیں وہ امانت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کی دولت اور مال کا فکر مت کیجیے۔ وہ جو کھائیں گے اللہ تعالیٰ لکھ کے رکھا ہے کہ کتنا وہ کھائیں گے۔ آپ پوری دنیا کا مर्डर کر دیجئے، آپ اپنے بچے کو ایک چاول ایک دانے زیادہ نہیں کھلا سکتے، اور جو اس کی تقدیر میں ہے کوئی اس کو چھین نہیں سکتا۔ بچوں کے لیے اگر فکر کیجئے تو کس چیز کی فکر کیجئے؟ علم کا فکر کیجئے۔ اس لیے علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم تابانی ہے، علم ذوفشانی ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے بچہ آپ کا ترقی کرے گا۔ آپ کی جائیداد چھین سکتی ہے، آپ کے مکانات بلڈوزر سے مسمار کیے جا سکتے ہیں، آگے آپ کے پیسے چھینے جا سکتے ہیں، آگے آپ کی زمین چھین لیں گے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جو بچوں کو پڑھایا ہے اس کا علم کوئی چھین نہیں سکتا، اس کا علم کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ کے جو بچے کا علم ہے، اس لیے بچے کو آپ صحیح علم دیجئے، صحیح جگہ میں پہنچائیے۔ اور یہ جو مدارس ہیں، اس مدارس کے لیے آپ تعاون کیجئے، اس مدارس کے لیے مدد کیجئے۔ آپ بیٹھتے ہیں دکان میں خرچ کر دیتے ہیں، آج آپ کا ایک ایک پیسہ دینا، ایک ایک روپیہ دینا جو آپ دیتے ہیں مدرسے کے لیے، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا اور قیامت کے دن آپ فخر کریں گے۔ اس لیے آپ مدرسے کی فکر کیجئے۔ ہمارے بھائیوں، میں ایک بات کہہ کے، ٹھنڈ ہے اور رات بڑی ہے، ہمارے بعد بھی مقررین ہیں، بات کو ختم کروں گا۔ میں ایک آخری بات آپ کو کہتا ہوں کہ علم کیا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، وحی آئی، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب شروع کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے کیف کان بدء الوحی میں وحی کا ذکر کرتے ہیں، وحی کی آیت لیتے ہیں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں نے آپ کی طرف بھی وحی کی، اور اسی طرح حضرت نوح اور اس کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے سب کی طرف وحی کی میں نے۔ وحی دراصل علم کا منبع اور مخزن ہے، سورسز ہے۔ لیکن میں آپ کے ذہن میں یہ سوال بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، وہ کیا ہے؟ میرے رسول جب آئے، اللہ کے محبوب جب آئے، تو دنیا میں بہت ساری برائی تھی، شراب پیتے تھے، قتل کرتے تھے، زنا کرتے تھے، اس ذات کے ساتھ شرک کرتے تھے جس نے رسول بنایا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور مکے میں کعبے کے اندر 360 بت وہ لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ لیکن ان تمام برائیوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے نا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کا انتخاب کیا، تو جو پہلا میسج اللہ کے طرف سے ہونا چاہیے تھا کون سا؟ کہ بھائی چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، شراب نہ پیو، یا کم سے کم کھول کے یہ تو کہہ دیتا نا کہ دیکھو شرک مت کرنا، بتوں کو مت پوجنا۔ لیکن ہمارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وحی بھیجی، اس وحی کے اندر کسی برائی کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ شراب مت پینا، یہ نہیں کہا ہے کہ چوری مت کرنا، قتل مت کرنا، زنا مت کرنا، یہ نہیں کہا ہے۔ یہ نہیں بولا کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو جو بھیجا ہے، جو پیغام دے کر بھیجا ہے، جو میسج دے کر بھیجا ہے، وہ کون سا میسج ہے؟ اس میں تعلیم کی بات ہے۔ اقرأ باسم ربک، اقرأ باسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اقرأ کی بات کہی، پڑھنے کی بات کہی، اور کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ کیا پڑھو کیا نہ پڑھو، جو انسانیت کے لیے نافع ہے سب کچھ پڑھو، لیکن پڑھنا کیسے پڑھنا؟ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھنا۔ اقرأ باسم ربک، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے موقع پہ جب پوری دنیا تاریکی میں، اندھیری میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گری ہے، وہ ایسا وقت تھا کہ جس میں بچیوں کو، بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، لیکن ایسی برائیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ علم کا ذکر کیا کہ اے رسول اقرأ، پڑھیے،
تعلیم کا، ایجوکیشن کا، نالج کی بات کہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ہمارے بھائیوں کہ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات اس لیے کہی کہ اگر تعلیم ہے، اگر علم ہے تو سب کو پہچانے گا، اگر صحیح علم ہے تو اپنی ذات کو بھی پہچان لے گا، جو اس کے حقوق ہے اس کو بھی جانے گا، جو ماں باپ ہے اس کو پہچانے گا، پڑوسی کو بھی جانے گا، بھائی کو بھی جانے گا، اپنے رسول اور خدا کو بھی جانے گا۔ اور جب سب کو پہچان لے گا تو اچھا انسان بنے گا، اور ایسا انسان بنے گا کہ پھر اس کے ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کی ذات سے کسی انسان کو مضرت نہیں ہوگی، اس کی ذات سے کسی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ انسان کی تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ ایسا بن جائے گا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی پیڑ پودے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے بھائیوں، تو ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں، آپ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے اور ان کو ایسی جگہ پہ بھیجیے کہ جس جگہ میں اس بچے کو دین کی، رسول کی، شریعت کی صحیح تعلیم دی جاتی ہے، ایسے جگہ میں بچوں فار دس اسٹیج یہاں کے لیے ہمارا انتخاب کیا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا سننا مبارک، آپ کا بیٹھنا مبارک۔ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین آپ کے لیے شاہد ہے، آپ کے لیے گواہ ہے۔ اس مدرسے کا در و دیوار آپ کے لیے گواہ ہے۔ جو پیچھے مسجد ہے اس کی دیواریں اور محراب آپ کے لیے گواہ ہے۔ اس زمین میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو زمین بتائے گی، گواہی دے گی۔ اسی طرح آپ علم کے لیے، اللہ کی خاطر، دین کی بات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ قیامت کی یہ دن، یہ زمین اللہ کے حضور گواہی دے گی آپ کے لیے۔ نہیں معلوم زندگی کا کون سا عمل مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ شاید یہ ٹھنڈی رات، یہ رات کا سناٹا جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ فرشتے آپ کا استقبال کرتے ہیں، عرش بری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی عنایت توفیق بخشی ہے۔ ہمارے بھائیوں، بہت مختصر بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، یہ آیت انتہائی اہم ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذات کو جس کو صلاحیت اور استعداد سے نوازا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین کہ حدیث کو جمع کرنے کے لیے، حفاظت کے لیے اٹھایا، جو بالاتفاق امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ، اپنی پاک کتاب جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو بخاری شریف کا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو بخاری شریف میں کتاب العلم میں جگہ دی ہے، سب سے پہلی آیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو بھی بیان آپ کے سامنے ہوا، جو بھی آیتیں پڑھی گئیں، یا میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ آیت کسی کے لیے خاص نہیں ہے، نہ آیت یہود کے لیے ہے، نہ نصارہ کے لیے ہے، اور نہ مکی ہے اور نہ مدنی ہے، نہ عرب کے لیے ہے، نہ عجم کے لیے ہے، نہ کالے کے لیے ہے، نہ گورے کے لیے ہے، نہ چھوٹے کے لیے ہے، نہ بڑے کے لیے ہے، نہ امیر کے لیے ہے، نہ غریب کے لیے ہے، نہ کسی منسٹر سی ایم پی ایم کے لیے ہے، اور نہ کوئی کلاش اور فقیر اور درویش کے لیے ہے۔ اس آیت کا مخاطب، اس آیت کا میسج ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ آیت ہر ایک کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کا جو پیغام ہے، میسج آف دا لارڈ فار آل دا مینکائنڈ، تمام انسان کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا اس آیت کے اندر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ زبردست آیت ہے، قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ میں اہم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغام دیا۔ اس آیت کے اندر
رفعت کا، بلندی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ میں رفعت عطا کرتا ہوں، میں بلندی عطا کرتا ہوں، میں عظمت عطا کرتا ہوں۔ کن کو کرتا ہوں؟ کسی طاقتور کا انتخاب نہیں ہے، کسی خوبصورت، کسی حسن اور جمال کی بنیاد پہ انتخاب نہیں ہے، کسی مالدار کا انتخاب نہیں ہے، کسی شہنشاہ و سلطان و بادشاہ کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں درجات کو بلند کرنے کے لیے جو انتخاب کیا ہے، اس کے لیے 2 ہنر، 2 وصف اور 2 چیز کا نام لیا ہے۔ وہ کیا چیز ہمارے دوستوں اور بزرگوں؟ کہ اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ ذکر نہیں کرتا ہے کہاں کرتا ہے؟ دنیا میں کرتا ہے، آخرت میں کرتا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں عام ہے، دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ سر بلندی عطا کرتا ہے۔ کن کے لیے؟ جو اہل ایمان ہے۔ ایمان تو بیسک اسٹرکچر ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جس وصف کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ علم ہے، ایجوکیشن ہے، نالج ہے، اہل علم جو ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے اہل ایمان کے لیے اور اہل علم کے لیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو آپ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہمارے بھائیوں، ایک سوال ہے اور اس کا جواب دے کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ وہ سوال یہ ہمارا ہے، آپ میں سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آسک یو۔ وہ سوال کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے جتنے مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ لیکن میں آپ کو کہوں کہ نہیں، بلکہ جو اینیملز ہے، اینیملز از بیٹر دین من کائنڈ، اینیملز وہ انسان سے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے انسان کو معزز بنایا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے خود ذکر کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی اللہ ریسپیکٹڈ دا مینکائنڈ، اللہ نے عزت بخشی ہے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ نے خشکی میں اور تری میں چلنے کے لیے راہ کو بھی آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پاک رزق بھی مہیا کر دیے، وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور اللہ اس دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی فضیلت دی ہے۔ لیکن میں نے ایک لفظ کہا کہ جو اینیملز ہے، یہ دوسرے جانور ہیں، تو ایک لحاظ سے انسان سے اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جو اینیملز ہے، ڈاگ ہے، کتا ہے، دیگر جو جانور ہیں اس سے آپ اچھے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایک کتا کا جو بچہ ہے نا، اگر پانی میں چھوڑیں گے تیرتا ہوا چلا جائے گا، لیکن آپ کے بچے کو آپ چھوڑیں گے تو پانی میں ڈوب جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو اینیملز ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں اور وہ آپ سے سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، لیکن آپ سیکھنے کے محتاج ہیں۔ آپ اگر تیرنا نہیں جانتے ہیں تو پانی میں ڈوب جائیں گے، لیکن وہ جو کتا ہے، جو دیگر اینیملز ہیں، اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ایک شہد کی مکھی کو کہ کیسے وہ تیرتی ہے، کیسے وہ اڑتی ہے، پرواز کرتی ہے، دور پہ جاتی ہے اور فلاور اور پھول پہ بیٹھ کر کے رس کو وہ حاصل کرتی ہے اور وہاں سے اڑ کے آتی ہے۔ کس نے اس کو سکھایا کہ اس پھول کے رس کو اخذ کرو؟ کہاں اس نے یہ تعلیم حاصل کی کہ وہاں سے جو شہد کو لے کے آؤ تو اس میں ڈسٹ نہ ہو؟ کون سا فریزر ان کے پاس ہے کہ جس میں اس شہد کو وہ سیو کرتے ہیں، جس میں ڈسٹ نہیں ہے، جس میں دھول نہیں ہے؟ کبھی آپ نے غور اس پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر قرآن کے اندر سورۃ النحل ایک سورہ کا نزول اسی لیے کیا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ایک غور کرنے کے لیے کہ دیکھو میرے مخلوق کو، وہ پرواز کرتی ہے، وہ جاتی ہے، وہ شہد کو لیتی ہے اور پرواز کر کے آتی ہے،
धूल में, डस्ट में, लेकिन उसके बावजूद उसमें गिर्द गुबार नहीं है, उसमें डस्ट नहीं है। कौन सा फ्रीजर उसके पास है और कहां वो सीखने के लिए वो गई है? मैं आपसे पूछता हूं, ये जो एनिमल्स जो चलते हैं, ये जो कुत्ते चलते हैं, ये जो मक्खी परवाज करती है, इसके पास जो इल्म है, इसके पास भी सब कुछ इल्म है, वो भी तो सब कुछ जानती है। The animals आपके हैं, the animals are walking, running, eating, drinking, swimming, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी तैरते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर आप बता सकते हैं कि आपने कहीं देखा है कि कोई स्कूल है कुत्ते को तैरना सिखाने के लिए? आपने कहीं देखा है कि वर्ल्ड के अंदर कहीं भी किसी मुल्क में, किसी जगह में कोई एजुकेशन सेंटर है फॉर द एनिमल्स, जानवर के लिए कि उसको सिखाएं? वो खुद वो सीखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इल्म देकर भेजा है। लेकिन वो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, वो इंसान खुद इल्म लेके नहीं आता है, वो इल्म सीखता है, वो मुहताज है। इसलिए आपका बच्चा है, अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी बोलेगा, उर्दू बोलेंगे तो उर्दू बोलेगा, अगर हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेगा, बांग्ला बोलते हैं तो बांग्ला बोलेगा, अरबी बोलते हैं तो अरबी बोलेगा, चाइनीज बोलते हैं तो वो चाइनीज बोलेगा। क्यों? इसलिए कि वो इल्म लेके नहीं आया है, वो दोस्तों से अक्स करता है, वो दोस्तों से सीखता है। हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, दोस्तों से सीखता है। इससे ये हमें पता चला कि जब हम दूसरे से सीखते हैं, मेरे बच्चे दूसरे से सीखते हैं, तो हम बाहर के असरात को, जो आउटसाइड आउटडोर जो असरात होते हैं, उसको हमारे बच्चे कबूल करते हैं और फिर वो उसको सीख करके वो महज़ब होता है, वो इल्म हासिल करता है। यहाँ से अब एक सवाल पैदा हुआ, उस सवाल का जवाब देके मैं ख़त्म करूँगा। वो सवाल क्या है कि आपके जो बच्चे हैं, जब आपके बच्चे दूसरे से सीखेंगे तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सोहबत का असर पड़ता है। इसलिए आपको देखना है कि आपके बच्चे क्या सीखते हैं, आपके बच्चे कहाँ सीखते हैं, आपके बच्चे किस जगह में जाते हैं, आपके बच्चे के टीचर कैसा है, आपके बच्चे का स्कूल कैसा है, आपके बच्चे का तालीम का नहज कैसा है, आपके बच्चे का तालीम का वो स्ट्रक्चर, वो टेक्निक कैसा है। अगर आपने ये नहीं सोचा और बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया, तो याद रखिए कि वो बच्चे ये बहुत बड़े मास्टर तो हो सकते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हो सकते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े जानकार हो सकते हैं, लेकिन जो नाली में कीड़े मकोड़े हैं उससे भी बदतर होंगे, वो उससे भी वो खराब होंगे। आज इल्म की कमी है, आज बच्चा पैदा होते ही इल्म की बात होती है, आज इल्म की कमी नहीं है। आप देखें मदारस हैं, आप देखें माहिद हैं, आप देखें स्कूल है, आप देखें कॉलेजेस हैं, आप देखें यूनिवर्सिटीज़ है, आप देखें फाउंडेशन है, आप देखें ट्रस्ट है, हर जगह तालीम की बात होती है। बच्चा पैदा हुआ, बस माँ बाप लग जाते हैं कि बच्चे मेरे कहाँ पढ़ेंगे, किस स्कूल में मैं डालूंगा बच्चे को। तो आज इल्म की तो कमी नहीं मेरे भाइयों। सरैया कहकशा ऊपर जाने की बात होती है, चांद पे कमंदर डाल चुके हैं, कहां कहां पहुंचने की बात होती है। इल्म की कोई कमी है? इल्म की कोई कमी नहीं है। हर एक सोचता है मैं जानता हूं, तरक्की याफ्ता मुल्क हमारे सामने मौजूद है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि